تو آج ہم محمد اسد کی کتاب دی روڈ ٹو مکہ پر بات کر رہے ہیں جی۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ صرف ایک سفر کی کہانی نہیں بلکہ ایک یورپی ذہن کی آپ کہیں کہ پوری کایا پلٹ کا احوال ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسے شخص کی داستان ہے جو 20ویں صدی کے یورپ کو اس کی چکا چوند کو چھوڑ کر عرب کے صحراؤں میں آ جاتا ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ کس چیز کی تلاش میں تھا۔ اور کیا وہ اسے ملی۔ چلیں اس سفر کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ تو کہانی کا آغاز بہت ڈرامائی ہے۔ سال ہے 1932 اور محمد اسد اپنے دوست زید کے ساتھ سعودی عرب کے عظیم صحرائے نفود کو پار کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، وہ شاہ ابن سعود کے لیے ایک اہم مشن مکمل کر کے واپس آ رہے تھے۔ جی، لیکن صحرا ظاہر ہے کسی منصوبے کا پابند نہیں ہوتا۔ سفر کے شروع میں ہی ایک حادثہ ہوتا ہے زید کا تخنا بری طرح مڑ جاتا ہے اور جیسے یہ پریشانی کافی نہ تھی، اگلی صبح ان کا ایک اونٹ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اب سوچیں ذرا، ایک زخمی ساتھی، پانی محدود اور ایک گمشدہ سواری، جو ان کی زندگی کی ضمانت تھی۔ بالکل۔ تو اسد کے پاس زید کو وہیں چھوڑ کر اکیلے اونٹ کی تلاش میں جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور یہیں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ جی، اسد اکیلے ہیں اور صحرا اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک ایک خوفناک ریت کا طوفان اٹھتا ہے۔ اسد لکھتے ہیں کہ آسمان کا رنگ زنگ لگے لوہے جیسا بھورا ہو گیا تھا، اور ہوا میں ریت کے ذرات ایسے تھے جیسے کوئی ٹھوس دیوار ہو۔ انہیں اپنے اونٹ کے پیچھے چھپ کر جان بچانی پڑی۔ اور جب طوفان تھمتا ہے تو سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ زمین پر موجود ہر نشان، ہر راستہ، یہاں تک کہ ان کے اپنے قدموں کے نشانات بھی مٹ چکے تھے۔ یہ صرف جغرافیائی طور پر کھو جانا نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک وجودی بحران تھا۔ مطلب صحرا نے ان کا راستہ، ان کا ماضی اور مستقبل کی امید سب کچھ چھین لیا تھا۔ 2 دن تک وہ پیاس سے بے حال بھٹکتے رہے۔ پیاس کی شدت، تھکن اور وہ ذہنی اذیت انسان کو توڑ دیتی ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ چکر کاٹ کر اسی چٹان پر واپس پہنچے جہاں سے 1 دن پہلے گزرے تھے، تو انہیں لگا کہ بس اب سب ختم ہو گیا۔ اور اسی مایوسی کے عالم میں ان کا ہاتھ اپنی کاربائن پر چلا جاتا ہے۔ یہ انسانی برداشت کی انتہا ہے۔ لیکن عین اسی لمحے جب وہ ہمت ہارنے والے تھے، ان کے ذہن میں قرآن کی ایک آیت گونجتی ہے۔ اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے، خوف اور بھوک سے، لیکن ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا کہ انہیں وہی آیت یاد آئی، یا اس سے اسد کی ذہنی اور روحانی حالت کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اتفاق تھا۔ اچھا۔ جی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسد کا ذہن پہلے ہی اس سمت میں سوچ رہا تھا۔ وہ ایک ایسے فریم ورک کی تلاش میں تھے جو زندگی کی مشکلات کو معنی دے سکے۔ تو یہ آیت ان کے لیے محض الفاظ نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک لائف لائن تھی، ایک اشارہ تھا کہ ان کی تکلیف بے معنی نہیں۔ اور پھر جب وہ بالکل بے بس ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں ایک بدو کا گیت سنائی دیتا ہے اور وہ بچا لیے جاتے ہیں۔ ناقابل یقین کہانی ہے۔ بالکل، لیکن اسے سن کر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ویانا کا ایک پڑھا لکھا صحافی جو برلن کے ادبی حلقوں کا حصہ تھا، آخر عرب کے صحرا میں کر کیا رہا تھا؟ جی، یہی تو اس کتاب کا مرکزی سوال ہے۔ اسے یورپ میں ایسی کیا کمی محسوس ہوئی جو اسے یہاں کھینچ لائی؟ دیکھیں، اسد بتاتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ میں ایک روحانی خالی پن چھا گیا تھا۔ ٹیکنالوجی کی ترقی تھی، مادی آسائشیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن لوگوں کے اندر کچھ کھوکھلا ہو گیا تھا۔ اسد کے مطابق یورپ نے آرام کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ یعنی زندگی کا مقصد صرف زیادہ سے زیادہ سہولیات حاصل کرنا رہ گیا تھا۔ بالکل، اور انہیں یہ سب بہت بے معنی اور مصنوعی لگتا تھا۔ وہ اپنی کتاب میں ایک بحری جہاز کے سفر کا ذکر کرتے ہیں جہاں ان کی ملاقات فادر فیلکس نامی ایک پادری سے ہوتی ہے۔ جی، اور ان دونوں کے درمیان ایک بڑی دلچسپ بحث ہوتی ہے، روح اور جسم کی دوئی پر۔ صحیح، یہ مغربی فکر کا ایک بنیادی ستون ہے۔ فادر فیلکس کا موقف روایتی عیسائی نظریے کی عکاسی کرتا ہے کہ جسم ایک بوجھ ہے،
ایک قید خانہ ہے جو روح کو بلندیوں پر جانے سے روکتا ہے۔ جی، لہٰذا جسمانی خواہشات کو دبانا روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اسد اس نظریے سے متفق نہیں ہو پاتے۔ بالکل نہیں، وہ ایک ایسے طرز زندگی کی تلاش میں ہے جہاں روح اور جسم ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ صرف اسد کا ذاتی احساس نہیں بلکہ مغربی تہذیب پر ایک تنقید ہے۔ جی، یہ وہی دوئی ہے جو کہتی ہے کہ آپ یا تو روحانی ہو سکتے ہیں یا دنیاوی۔ آپ کا دماغ آپ کے جسم سے الگ ہے، سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ بالکل، مغرب نے زندگی کو الگ الگ کھانوں میں بانٹ دیا ہے۔ اسد کو مشرق میں، خاص طور پر اسلام میں، ایک ایسا نظریہ ملا جہاں جسم کی ضروریات روح کی ترقی کا حصہ تھیں۔ اور روزمرہ کی زندگی عبادت سے الگ نہیں تھی۔ کیا اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ایک بہترین مثال ہے، مغرب میں جسم کو اکثر روح کا قیدی سمجھا جاتا تھا جسے قابو میں رکھنا ہے۔ اسرد نے اسلام میں دیکھا کہ جسم روح کی سواری ہے اور سواری کو منزل تک پہنچنے کے لیے صحت مند اور توانا رکھنا ضروری ہے۔ قیدی اور سواری کا فرق، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا، ایک بوجھ ہے، دوسرا ذریعہ ہے۔ اسی وحدت کی تلاش اسرت کو مشرق کی طرف لے آئی۔ اور جب وہ مشرق یعنی مصر پہنچتے ہیں تو ان کے پہلے تاثرات بہت گہرے ہیں۔ جی، انہیں وہاں کے دیہاتوں میں، لوگوں کے چلنے پھرنے کے انداز میں ایک ٹھہراؤ اور ابدیت کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے وقت یہاں دوڑ نہیں رہا بلکہ سکون سے بہہ رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ احساس بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے نا، اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ہم ہزاروں لوگوں سے جڑے ہیں لیکن پھر بھی تنہا محسوس کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ اسرت کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ زندگی کو پکڑنے یا اس پر قابو پانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ بہتے ہیں۔ جی، یہ یورپ کے اس مستقل بھاگ دوڑ کے بالکل برعکس ہے۔ اور پھر وہ واقعہ ہوتا ہے، بظاہر بہت معمولی لیکن اسد کے لیے ایک ریویلیشن، ایک انکشاف ثابت ہوتا ہے۔ ٹرین والا واقعہ؟ جی، جس کا تعلق صرف ایک روٹی کے ٹکڑے سے ہے۔ اسد ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایک غریب بدو بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوٹلی سے سوکھی روٹی نکالتا ہے اور بغیر کچھ کہے، بغیر کسی تعارف کے، اس کا آدھا حصہ توڑ کر اسد کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ وہ تو حیران رہ گئے ہوں گے، یورپ میں تو کوئی اجنبی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس واقعے کی اصل اہمیت یہ ہے کہ یہ مغرب کے حساب سے ایک غیر منطقی عمل ہے۔ آپ کسی اجنبی کو اپنا محدود کھانا کیوں دیں گے؟ صحیح۔ لیکن یہاں منطق سے زیادہ اہم احساس رفاقت ہے۔ جب اسد اپنے مترجم سے پوچھتے ہیں تو وہ اس بدو کے الفاظ کا ترجمہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم مسافر ہو، وہ مسافر ہے، تمہارا اور اس کا راستہ ایک ہے۔ تمہارا اور اس کا راستہ ایک ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! یہ ایک معمولی سا عمل اسد کے لیے انسانی تعلق کے ایک بالکل مختلف تصور کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ اس بیگانگی اور تنہائی کے بالکل برعکس ہے جو انہوں نے یورپ میں محسوس کی تھی۔ مطلب ایک ایسی انسانیت جو سماجی حیثیت، قومیت یا مذہب کے بوجھ سے آزاد ہے، اور صرف ایک مشترکہ سفر، ایک مشترکہ انسانی تجربے کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور یہ ہمیں واپس صحرا والے واقعے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، جب اسد اور زید بچا لیے جانے کے بعد اپنے سفر پر غور کرتے ہیں تو زید ایک گہرا سوال پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا ہم صرف ہواؤں کے رحم و کرم پر ہیں؟ یعنی کیا ہماری زندگی ہمارے اختیار سے باہر ہے؟ یہ تو وہ سوال ہے جو ہر انسان کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتا ہے۔ بالکل، اسد کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں، نہیں، ہم خود کو ہواؤں کے حوالے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے دل یہ جانتے ہیں، چاہے ہمارے خیالات کبھی کبھی سست روی سے پیچھے چلیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، مغرب میں قسمت یا فیٹ کو ایک ایسی اندھی بے رحم طاقت سمجھا جاتا ہے جو آپ پر کچھ مسلط کر دیتی ہے اور آپ بے بس ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں مجبوری کا عنصر ہے۔ جی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی تصور میں آپ اس خدائی منصوبے میں ایک شریک ہیں، نہ کہ صرف ایک بے بس شکار؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ عربی لفظ قسمہ کا مطلب ہے وہ جس میں کسی کا حصہ ہو یا تقسیم۔ اچھا، یہ تقدیر میں ایک فعال شرکت کا تصور ہے۔ اسد کے جواب کا مطلب ہے کہ آپ ہواؤں کے ساتھ بہتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ بے بس ہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا دل آپ کی منزل کو جانتا ہے۔ اور یہی ہوائیں آپ کو وہاں لے جائیں گی۔ یہ ارادے اور توکل کا،
یعنی یقین کا ایک بہت خوبصورت ملاپ ہے۔ جی، اور کتاب کے آخر میں ایک اور طاقتور واقعہ اسی تصور کو مزید واضح کرتا ہے۔ وہ نخلستان والا؟ جی، اسد اور زید ایک ایسے نخلستان میں رکتے ہیں جو آہستہ آہستہ ریت میں دفن ہو رہا ہے۔ ہر وقت تیز ہوا چلتی ہے اور ریت گاؤں کو نگلتی جا رہی ہے۔ زندگی وہاں انتہائی مشکل ہے۔ وہاں وہ گاؤں کے ایک بوڑھے امیر سے ملتے ہیں۔ اور جب اسد ان سے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بزرگ جواب دیتے ہیں کہ زندگی بہت سخت ہے، لیکن وہ شکایت نہیں کرتے۔ اور پھر وہ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو اسد کے پورے سفر اور ان کی پوری تلاش کا نچوڑ بن جاتی ہے۔ وہ پیغمبر اسلام کا ایک قول، ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے زمانے یعنی تقدیر کو برا نہ کہو، کیونکہ دیکھو میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی تقدیر ہوں، اسے جملے پر اگر ہم غور کریں تو میں ہی تقدیر ہوں۔ یہ جملہ تو ذہن ہلا دیتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا یا برا، یہ ریت کا طوفان، یہ پیاس، یہ مشکلات، یہ سب میری ہی ذات کا ایک اظہار ہے؟ بالکل۔ یہ تقدیر کو ایک بیرونی، بے رحم طاقت کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے خدا کی موجودگی کا ایک براہ راست تجربہ سمجھنے کی دعوت ہے۔ تو اس نظریے میں ریت کے طوفان سے لڑنا ایک طرح سے خدا سے لڑنے کے مترادف ہوا؟ جی، اور دانائی اس کے ساتھ چلنے میں ہے۔ اس بزرگ کی شکایت نہ کرنے کی وجہ بے بسی نہیں، بلکہ ایک گہرا ادراک ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس ہوا سے وہ لڑ رہے ہیں وہ خدا سے الگ نہیں ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ محمد اسد کا یہ سفر مکہ تک صرف ایک جغرافیائی سفر نہیں تھا۔ نہیں، یہ ایک روحانی گھر واپسی تھی۔ ایک ایسی دنیا سے دوبارہ جڑنے کی کوشش جہاں انہیں وہ وحدت اور سکون ملا جو یورپ کی مادی اور منقسم دنیا میں کھو چکا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے صحرا کی جسمانی پیاس نے انہیں اس روحانی چشمے تک پہنچا دیا جس کی انہیں ازل سے تلاش تھی۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے جو صرف محمد اسد کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ جی، اس بوڑھے امیر کا جملہ میں ہی تقدیر ہوں ہمارے اختیار اور کنٹرول کے جدید نظریات کو چیلنج کرتا ہے۔ ہم تو ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی، اپنے کریئر، یہاں تک کہ اپنے جذبات کو بھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان خود کو تقدیر کا شکار یا مالک سمجھنے کے بجائے اسے خدا کا ظہور سمجھے؟ یہ نظریہ زندگی کی مشکلات، خواہ وہ آگے بڑھتا ہوا صحرا ہو یا کوئی ذاتی چیلنج کے بارے میں ہمارے نقطۂ نظر کو کیسے بدل سکتا ہے؟